اب آگے آپ نے کچھ بڑی شخصیات، امت کی بڑی عباقر، بڑی علمی شخصیات جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، شافعی ہیں، جنید ہیں، شبلی، بغداد، ان سب کا آپ نے ذکر کیا اور بتایا کہ ان کے بھی چونکہ دین پر فہم کی روایت مرتب ہوئی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں. اس روایت میں بھی اگر کسی قرآن مجید کی آیت کا کوئی ایسا فہم سامنے آتا ہے جو ایک صاحب علم کو قرآن پر غور کرتے ہوئے متعارض محسوس ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی محض یہ کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد ہے یا امت کا اس پر اجماع ہو گیا ہے، اس بنیاد پر قرآن مجید کا جو فہم اس کے الفاظ سے بیان ہو رہا ہے اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا یا اس کے اندر ترمیم، تغیر، اضافہ، تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اچھا خان صاحب، اس میں جو عام طور پہ ایک لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے، خان صاحب نے بڑی تفصیل سے ایک آرٹیکل لکھا ہے اجماع پر اور ہماری 23 اعتراضات سیریز میں اجماع کے موضوع پہ گفتگو بھی کی ہے. خان صاحب، یہ جو بہت سارے لوگ کوئی رائے اپنا لیتے ہیں، تو قرآن نے ہمیں یہ تو بتایا ہے کہ نظم اجتماعی کے معاملے میں امرہم شورا بینہم سے فیصلہ ہوگا، لیکن علم کے معاملے میں یہ کہیں لازم نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد افراد کی ہو یا ایک فرد کی تعداد ہو، ان کی بات کو آپ حتمی حجت مان لیں. قرآن سے جو بات سمجھی جا رہی ہے وہی سمجھی جائے گی. اللہ کا دین تو لوگوں کے ووٹ کی بنیاد پر نہیں سمجھا جاتا، اس میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، اکثریت اقلیت کو وہاں متعین نہیں کیا جاتا. اللہ کے دین میں حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے، وہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہوگا، ہر حال میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہوگا. لہٰذا حق و باطل کے فیصلے میں اقلیت اکثریت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. البتہ وہ چیزیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم وہاں اجتماعی فیصلوں کو قبول کریں. مثال کے طور پر ہم نے رمضان کا چاند دیکھنا ہے، مسلمانوں نے دیکھنا ہے، مسلمانوں نے رمضان کے روزوں کا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ اجتماعی زندگی سے متعلق معاملہ ہے. جمعے کی نماز ادا کرنی ہے، عیدین کی نماز ادا کرنی ہے، یعنی کون سی جگہ ہوگی، کیا اہتمام کیا جائے گا، یہ سب اجتماعی فیصلے ہیں. ان اجتماعی فیصلوں میں جو فیصلہ مسلمان کر لیں گے اس کی پیروی کی جائے گی. یہ بھی قرآن کا حکم ہے. یعنی اس نے بتا دیا ہے کہ اس طرح کے تمام امور میں امرہم شورا بینہم، یعنی تمہارے درمیان مشورے اور رائے کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور اگر اس میں کوئی نزاع پیدا ہو جاتا ہے تو فصل نزاع کے لیے اکثریت کی رائے کو قبول کر لیا جائے گا. یہ اجتماعی فیصلوں کے بارے میں ہے، جہاں پر ہر چیز محتمل الوجہین ہوتی ہے، اس میں کسی ایک چیز کو قبول کرنا ہوتا ہے. حق و باطل کے معاملے میں تو میرا اطمینان ہونا چاہیے، آپ کا اطمینان ہونا چاہیے. ہر آدمی اپنے اس اطمینان کے لیے اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہے. اس کے سامنے اگر یہ تعارض آ گیا ہے کہ ایک طرف قرآن مجید سے جو بات اس نے سمجھی ہے وہ ہے، اور دوسری جانب کوئی روایت ہے، دوسری جانب کوئی سلف کا قول ہے، دوسری جانب کوئی صحابہ کا آثار میں چیز ہے، دوسری جانب ہمارے علماء نے کوئی تحقیق کی ہے، تو اس پہ غور کیا جائے گا اور بڑے احترام کے ساتھ غور کیا جائے گا. اپنے آپ کو عاجز بندہ اور طالب علم سمجھ کے غور کیا جائے گا، لیکن آخری مرحلے میں جا کے فیصلہ کرتے وقت قرآن مجید کے سامنے سرنگوں ہوں گے.